شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ شہید خامنائی کے خاندان کے 4 افراد کی بھی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ تہران کے مصلی امام خمینی میں جعفر سبحانی کے اقتداء میں ادا کی گئی۔ جنازے میں ایرانی صدر، اسپیکر کالباف اور شہید خامنائی کے 3 بیٹوں کی شرکت، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل احمد وحیدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی کی بھی شرکت۔ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں 70 سے زائد ممالک کے وفود سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے آخری دیدار پر رقت آمیز مناظر۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کا شہید آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا عزم۔ ایرانی انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مسلط کردہ جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی نے تاریخ کی دہشت گردانہ کارروائی کا ارتکاب کیا۔ حملے کے ذمہ دار قرار دیے جانے والے عناصر کو انصاف کے کٹہر میں لائے جانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے۔ مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کے جنازے میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ امریکی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مجتبیٰ نے مشہد میں ہونے والی اپنے والدین کی تقریب میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے مجتبیٰ خامنائی کو جنازے اور تدفین کے تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ سیکیورٹی اداروں کو شدید خطرہ ہے کہ اسرائیل اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نشانہ بنا سکتا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی اب تک کسی عوامی جگہ پر نظر نہیں آئے۔ اگر چاہتے تو خامنائی کے نماز جنازہ میں شریک تمام افراد کو ختم کر سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دھمکی آمیز لہجہ، کہتے ہیں نشانہ بنانے کی صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی جنازے میں ایرانیوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا یہ بناوٹی آنسو بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے، اسے کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کے باوجود ایران کو دھمکی، دشمن کی کسی بھی غلطی پر فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی مسلح افواج کی دشمن کو وارننگ۔ ایرانی افواج کے مطابق ایرانی افواج اس وقفے کو اپنے دفاعی اور جنگی تیاریوں کے بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور نہ ہی اس موقع کو نظر انداز کریں گے۔ دشمنوں نے کوئی غلطی کی تو انہیں یقینی طور پر فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے ہیں، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ۔ اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا۔ بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا، ٹریسنگ بھی ہو گئی، لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ لاہور پولیس نے غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور زیادتی کیس کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی نیوز کانفرنس، کہا کہ 164 کے بیان میں واضح ہو گیا کس نے زیادتی، کس نے دھمکیاں دی۔ 29 جون کو لڑکیاں اسلام آباد سے لاہور آئیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے خواتین کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ لاہور کے بھٹا چوک کے قریب خواتین کے ملزم سے ہاتھا پائی ہوئی۔ لڑکیوں نے گاڑی سے بھاگ کر دکان میں پناہ لی۔ کیس پر کام کر رہے تھے، اس لیے لڑکیوں کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوئے۔ مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح ہدایت دی ہیں کہ کیس کو میرٹ پر دیکھا جائے گا، جو بھی ملوث ہوگا اسے سزا ملے گی۔ کلدم ایکشن کمیٹی کے دہشت گردوں کا تاجر رہنما سردار ناصر ارباب 6 گھنٹے تک وحشیانہ تشدد۔ تاجر رہنما سردار ناصر ارباب چند نوجوانوں کے ہمراہ ایمبولینس کے لیے راستہ بنانے کے لیے پہنچے۔ کلدم کمیٹی کے دہشت گردوں نے ارباب ناصر اور ان کے کزن حسام کو گن پوائنٹ پر روکا۔ سردار ناصر ارباب اور حسام کی منت سماجت کے باوجود کلدم کمیٹی کے دہشت گردوں نے ان پر بہیمانہ تشدد کیا اور حالت غیر ہونے پر پھینک کر روانہ ہوئے۔
راولہ کوٹ میں دھرنے عوام کی عدم دلچسپی کے باعث کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی شدید بوکھلاہٹ کا شکار۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے راولہ کوٹ میں آزاد کشمیر پولیس کے 4 اہلکاروں کو اغوا کیا۔ انتشاری کمیٹی کے شرپسندوں نے آزاد کشمیر پولیس کے 4 اہلکاروں کو اپنے گھر سے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اغوا کیا۔ سرگنا خواجہ مہران اور کارندے راولہ کوٹ کا پرامن ماحول خراب کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اوپن ایکس اسپیس میں حقائق پر مبنی گفتگو۔ بلوچستان کے حوالے سے گمراہ کن بیانیاں زمین بوس۔ اوپن ایکس اسپیس میں مختلف مکتبہ فکر بشمول سب نیشنلسٹ این جی اوز کے نمائندے اور ناقدین بھی شریک۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے لاپتہ افراد اور عوامی حکومت کی آڑ میں پرتشدد اکسانے پر مذموم کوشش۔ مسلح افواج کی موجودگی میں شرپسند عناصر ریاستی ریڈ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہم نے تقریباً کنسنسس سارا کریٹ کیا، تو اس کے بعد جون میں یہ بل جو ہے تقریباً کچھ ترامیم بھی ڈالی گئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ان ترامیم کے ساتھ یہ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جون میں اپروو ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہم اس کو سینٹ میں اس بل کو ہم نے ٹیبل کیا تو اس میں اچھا مشورہ آیا اور ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کو لے کے گئے۔ ٹیلی کام بل سے کسی کی ذاتی زمین اور جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شدہ فاطمہ نے وضاحت کر دی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم سے کہا کہ بل کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی انکوائری کرائی جائے۔ نجی پراپرٹیز کے حوالے سے کیٹیگریز طے کی جائیں گی۔ اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترمیم وقت کا تقاضا ہے۔ وقت کے ساتھ نظام میں بہتری لانا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں افسوسناک سانحہ۔ ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید گروپ کیپٹن عاصم 9 ایونیو سے گزر رہے تھے۔ ایک موٹر سائیکل سے ایک خاتون کو اترتے ہوئے دیکھا جس کا ہاتھ موٹر سائیکل سوار کھینچ رہا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم موٹر سائیکل سوار کے قریب آئے، اسی دوران ملزم نے ان پر فائر کھول دیا۔ گروپ کیپٹن عاصم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ملزم فرار۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ سوابی میں شہید کے مزار پر تقریب۔ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی شہید کے مزار پر حاضری، مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی۔ کرنل شیر خان شہید نے 1999 کی کرگل جنگ میں بہادری اور جرأت اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ ملک بھر کی مساجد میں شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعائیں، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا۔ کوئی بھی کرکٹ بورڈ یا کوئی بھی سلیکشن کمیٹی یہ تو نہیں چاہے گی کہ جی ہر سیریز کے اوپر کپتان بدل، جیسے ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیم ہار گئی تو سلیکشن کمیٹی کیسے رہی۔ سلیکشن کمیٹی ہو، کپتان ہو، ایون پلیئر ہو، آپ ان کو جب تک کنسسٹنٹلی موقع نہیں دیں گے، اور کنسسٹنٹ موقع کے لیے جیسے مصباح نے ابھی کہا کنسسٹنٹ پرفارمنس آنا بڑی ضروری ہے۔ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شان مسعود کپتانی سے فارغ، بابر اعظم قومی ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان مقرر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سلیکشن کمیٹی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان بابر اعظم ہوں گے۔ عامر جمال، عبداللہ افضل علی، عثمان اذان، اویس امام الحق، خرم شہزاد، محمد علی، محمد اویس، ظفر غازی، ساجد خان، سلمان علی آغا، شان مسعود، عبید شاہ بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان ٹیم دورے کا آغاز ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ سے کرے گی۔ قومی ٹیم 18 جولائی کو وارم اپ میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیسٹ 25 سے 29 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر کتنی لیوی ٹیکس اور معجز وصول کر رہی ہے؟ تفصیلات سامنے آئی۔
ذرائع کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول پر 118.76 روپے، ڈیزل پر 110.65 روپے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول کی بنیادی لاگت 178 روپے 77 پیسے بنتی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر مجموعی طور پر 110 روپے 65 پیسے کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی بنیادی لاگت 198 روپے 85 پیسے ہے۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، کسی بھی سطح پر کرپشن اور بدعنوانی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نئے مالی سال کے لیے حکومتی پالیسی واضح کر دی۔ کابینہ اراکین اور انتظامی سیکرٹریز کو ہدایات جاری، کہا کہ کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں گے، چاہے وہ کسی کے بھی چہیتے ہوں۔ محکموں کی کارکردگی کا اصل معیار عوام کا اطمینان ہوگا۔ عوام میں جائیں اور مسائل کے فوری طور پر حل کو یقینی بنائیں۔ عوامی شکایات کا ازالہ خود کریں۔ 5 جولائی 1977 تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام نے ان کا پیغام، کہا کہ 5 جولائی کے غیر جمہوری عمل نے سیاست، معاشرے اور قومی ترقی پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے تاریخی جدوجہد کی۔ قومی استحکام و ترقی کا راستہ جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہو کر گزرتا ہے۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر نیو یارک میں شاندار آتش بازی، آسمان رنگوں سے جگمگا اٹھا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن منایا۔ جنگی طیاروں نے آسمان کو سرخ، سفید اور نیلے رنگوں سے سجا دیا۔ 250 سال مکمل ہونے پر امریکی پائلٹ کا منفرد انداز، پائلٹ نے آسمان پر USA 250 تحریر کر دیا۔ پائلٹ نے ریاست اوہایو کی فضاؤں میں اپنی پرواز کے ذریعے سے USA 250 تحریر کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، فرانس کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فرانس نے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے کے بعد 1-0 سے شکست دی۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول فرانسیسی کپتان امباپے نے کیا۔ یہ پینالٹی VAR کی مداخلت کے بعد دی گئی۔ ریفری نے ویڈیو ریویو کے بعد فرانس کے حق میں فاول کا فیصلہ سنا دیا۔ میچ کا فیصلہ پینالٹی ککس پر ہوا۔ اور بالی ووڈ سپر سٹار عامر خان نے گوری سپراٹ سے تیسری شادی کر لی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق شادی کی تقریب ممبئی میں عامر خان کی رہائش گاہ پر سادگی سے منعقد ہوئی۔ تقریب میں صرف قریبی اہل خانہ اور دوستوں نے شرکت کی۔ دونوں نے اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت اپنی شادی رجسٹر کروائی۔ عامر خان اور گوری سپراٹ ایک دوسرے کو تقریباً 25 برس پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ عامر خان نے گزشتہ برس کو گوری کو متعارف کروایا تھا۔